نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وَإِنَّ لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر۔ خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، خدا اگر دل فطرت شناس دے تجھ کو، سکوت لالا و گل سے کلام پیدا کر۔ معزز سامعین سامعات حضرات، میرا مقصد یہاں پر آ کر محض تقریر کرنا نہیں ہے، بلکہ اپنے اس یوتھ کو، اس نئی جنریشن کو ایک میسیج دینا ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ میری تقریر کا عنوان ہے جیت کا سفر۔ تو کون سا سفر اور کون سی جیت؟ کچھ بننے بنانے کا سفر، ایک سلطنت بنانے کا سفر، ایک منزل کی طرف جستجو کرنے کا سفر، اپنی اس زندگی کا آگے بڑھنے کا سفر، اپنے رب سے ملاقات کا سفر، کیونکہ انسان دنیا کا مسافر ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے وہ دنیا کا مسافر کہلاتا ہے، ضرور کہلاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ دیکھیں، مثال لے لیں، اگر کوئی ELC پڑھنے آتا ہے تو وہ جب آتا ہے تو اس کا مسافر کہلاتا ہے۔ جب کوئی کمپیوٹر کورس کرنے آتا ہے تو اس کا مسافر کہلاتا ہے، اس نے ایک نہ ایک دن اپنی منزل پانی ہے۔ اسی طرح جب انسان دنیا میں آتا ہے تو دنیا کا مسافر کہلاتا ہے۔ ہمیں اپنے اس سفر میں بڑا دل رکھ کر چلنا پڑے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی انسان کی صورت کو نہیں دیکھتے، کسی انسان کی زبان کو نہیں دیکھتے، کسی انسان کی ظاہری اعمال کو نہیں دیکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر صورکم، اللہ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے دل کو دیکھتا ہے، جہاں پر ایک سچ پنپتا ہے، جہاں پر کچھ بننے بنانے کے لیے انسان کے لیے انقلاب کھڑا ہوتا ہے۔ یہی نہیں کہ آپ جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں صرف اسی چیز میں آپ نے محنت کرنی ہے، نہیں، بلکہ اپنی زندگی کے کسی بھی چھوٹے چھوٹے سٹیپ لینے میں انسان جیت کی کوشش کرتا ہے، تو اسی جیت کے لیے انسان کو سفر کرنا پڑتا ہے۔ اس سفر میں کوئی بھی دوستی کام نہیں آتی، اس سفر میں کوئی رشتہ دار کام نہیں آتا، اس سفر میں اگر ساتھ دیں گی تو وہ آپ کی صرف 2 ٹانگیں ہوں گی، اسی پر چل کر آپ اپنے سفر کی منزل تک پہنچ جائیں گے۔ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے سفر میں دوسروں کو ساتھ لے کر چلیں گے تو یہ لوگ، آپ ایک دن حق کا نعرہ لگائیں تو یہ جو آج آپ کے ساتھ کھڑے ہیں کل کو آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہم لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک شاعر اپنے انداز میں کیا خود کہتا ہے کہ ہم بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، ہم بچھا کر کانٹوں کو پھولوں کی توقع رکھتے ہیں، دے دے کے ہوائیں شعلوں کو ساون کی توقع رکھتے ہیں۔ ماحول کے اجڑے صحرا سے تپتی ہوئی شاخوں سے، ماحول کے اجڑے صحرا سے تپتی ہوئی شاخوں سے، کچھ اہل جنوں پھر سے گل پھولوں سے بھرے گلشن کی توقع رکھتے ہیں۔ تو عزیز سامعین حضرات، یہ زندگی کا سفر ایک مشکل ترین سفر ہے۔ آپ کو اس کے لیے تنہائی کاٹنی پڑے گی،
سب سے پہلی تنہائی، ایک بیج جب اس کو زمین کے اندر لگایا جاتا ہے، اس کی منزل سفر بننا ہے، ایک درخت بننا ہے اور لوگوں کو پھل دینا ہے۔ بالکل اسی طرح ایک انسان جب اس سفر کے لیے نکلتا ہے تو اس کو تنہائی کاٹنی پڑتی ہے، اس کو تنہائیوں میں ان تمام حالات سے لڑنا پڑتا ہے جن سے ایک بیج گزرتا ہے۔ جب بیج کو زمین میں بو دیا جاتا ہے تو پھر چاہے جتنی بھی آندھی آئے، جتنا بھی طوفان آئے، اس کو فرق نہیں پڑتا۔ بالکل اسی طرح آپ کو آپ کے زندگی کے اس سفر میں چاہے جتنے مرضی آپ پر وار کیے جائیں، چاہے جتنا مرضی آپ کو گرایا جائے، چاہے جتنا مرضی آپ پر خنجر مارے جائیں، یہ لوگوں کے جملے خنجر کی طرح ہوتے ہیں جو سینوں پہ لگتے ہیں، جو سینہ بھی زخمی کر دیتے ہیں، پیچھے سے کمر بھی زخمی کر دیتے ہیں۔ میری بہنوں، وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان تنہا ہوتا ہے، وہ لمحے ہوتے ہیں جب انسان کا سارے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر آپ لوگ ترقی کرنا چاہتے ہیں اپنے زندگی کے سفر میں اللہ کو مائنس کر کے، تو آپ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ترک سکتے ہیں، ترقی نہیں کر سکتے۔ اللہ کو مائنس کر کے اگر آپ لوگ اپنی زندگی کے سفر میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں، کچھ پانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کو کبھی بھی نہیں ملے گا۔ ہاں، اگر اس زندگی کے سفر میں آپ کو اس جیت کے سفر میں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس کی منزل بھی تو بڑی خوبصورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّكَ قَدْحًا فَمُلَاقِي، اے میرے بندے، میں جانتا ہوں تو بہت زیادہ تکلیف میں ہے، لیکن فَمُلَاقِي، تو مجھ سے ملاقات کرے گا۔ وہ انسان کی منزل بڑی حسین ہوتی ہے، بڑی خوبصورت ہوتی ہے، جس کے لیے تمام مشقتیں بھی بھلا دی جاتی ہیں۔ تو میرا آج کا میسیج آپ سب لوگوں کو یہ ہے کہ جیت کے اس سفر میں کبھی ہارنے کی کوشش نہیں کرنی۔ انسان تھک ضرور جاتا ہے لیکن اس کو ٹوٹنا نہیں چاہیے، لوگوں کی باتوں سے، لوگوں کے رویوں سے، کسی بھی چیز سے نہیں، بلکہ اپنے اندر ایک انقلاب کھڑا رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو یہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک شعر کے ذریعے اجازت چاہوں گی، جس کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی، جس کے جی میں آئے وہ پائے اس سے روشنی، ہم نے تو دل سر عام جلا کے رکھ دیا ہے۔ آخر میں سر وجاہت سے اجازت چاہوں گی کہ میں ان کو ایک شعر ڈیڈیکیٹ کرنا چاہتی ہوں، اجازت ہے؟ میرا اپنا لکھا ہوا، میں ایز اے ٹیچر، سر ٹیچر ہیں، ان کو ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی۔ پڑھانا تو کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے، لیکن پڑھانا تو کاروبار زندگی لاکھوں کا ہے، لیکن جو تڑپنا سکھاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل ملاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں۔ ہمیشہ چمکتا رہے آپ کا آفتاب قسمت، ہمیشہ چمکتا رہے آپ کا آفتاب قسمت، آپ کی روز روشن صبحیں کبھی شام کو نہ پہنچے۔ تھینک یو۔